باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاۃ الأحمال أجلهن إن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ سورہ طلاق کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر ہے کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض کی امید نہیں رہی یا ایسا ہو گئی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر وہ یا ایسا ہیں یا مشکوکہ ہیں تو ان کی عدت 3 مہینے، ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے۔ اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت کی مدت ان کے بچہ جننے تک ہے، یعنی وہ وضع حمل کی مدت ہے۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کام خدا آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ بس جن عورتوں کے شوہر وفات کرتے ہیں ان کی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ بس 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کی مدت ہے جس کا شوہر وفات پا جائے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق کی عدت کتنی ہے۔ ٹھیک، بس عدت یا انفساق ہے یا فسخ ہے۔ بس جب شوہر وفات پا جاتا ہے تو وہ عدت انفساق ہے، اور طلاق والی عدت کو کہا جاتا ہے عدت فسخ یا عدت طلاق۔ یہ فرق انفساق اور فسخ۔ انفساق وہ عدت کہ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد جو عدت گزارتی ہے وہ عدت انفساق ہے۔ انفساق یعنی معاملہ خود بخود ختم ہو جائے، طرفین اس کو ختم نہ کریں، خود بخود معاملہ ختم ہو جائے، جیسے شوہر کے فوت ہو جانے، وفات پانے سے۔ فسخ یعنی معاملے کو طرفین یا ایک طرف سے ختم کیا جائے۔ بس اگر عورتیں خون حیض والی عمر میں ہیں تو 3 پاکیزگیوں کی مدت ان کی عدت ہے۔ 3 پاکیزگیوں کی 3 طہر کی مدت ان کی عدت ہے۔ اور جن کو خون حیض نہیں آیا، یعنی یا ایسا ہیں یا مشکوک ہیں تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ ٹھیک، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم۔ بس حد حیض کی عمر، اگر کوئی عورت حد حیض کی عمر سے گزر چکی ہے یا اہل عادت نہیں ہے تو ان کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اور واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو خون حیض کی عمر تک نہیں پہنچیں، واللائی لم یحضن یعنی وہ عورتیں جو خون حیض کی عمر تک نہیں پہنچیں، ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی وضع حمل عدت کی مدت ہے، یعنی وضع حمل جو ہے وہ عدت ہے، ان کی عدت کی مدت، ان کی پورے وہ حمل کے جو مہینے ہیں 9 مہینے ہیں، 8 مہینے ہیں، یا کسی کے لیے 7 مہینے ہیں۔ بس 3 ماہ اور 3 طہر میں فرق یہ ہے کہ کبھی 3 طہر 3 ماہ سے کم مدت، یہ 3 طہر جو ہوتے ہیں یہ 3 ماہ سے کم مدت ہوتی ہے، اور کبھی 3 ماہ سے یہ بیشتر ہوتی ہے۔ یہ مدت اس کی 3 طہر کی 3 ماہ سے بیشتر ہوتی ہے، کیونکہ عورت اپنی عادت سے وابستہ ہے۔ بس کبھی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اور کبھی 3 طہر، کبھی 3 ماہ، اور کبھی وضع حمل کی مدت ہوتی ہے،
وضع حمل کی مدت ہوتی ہے. بس جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو طلاق یافتہ کی، اب طلاق یافتہ میں یا تو وہ 3 طہر ہے یا 3 ماہ ہیں یا وضع حمل ہے. وضع حمل کی مدت ہے بس. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی سے دور ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، خدا اس کے معاملے میں آسانی قرار دیتا ہے. بس جو تقوی سے دور ہو اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے، جو تقوی اختیار کرے اس کی زندگی اور اس کی موت آسان ہے. روایات میں ہے کہ جہاں سختی ہو وہاں 2 برابر آسانی ہوتی ہے، جہاں ایک سختی ہو وہاں 2 برابر آسانیاں ہوتی ہیں. سورہ شرح بھی یہی کہہ رہی ہے، انشراح بھی یہی کہہ رہی ہے 5 اور 6 آیت کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی جہاں ایک سختی ہے وہاں دو جو آسانیاں موجود ہیں. بس اس آیت سے مراد ہے کہ اگر 50% مشکلات ہیں تو 100% آسانیاں ہیں. بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں. اس مشکل میں اگر مشکل 50% ہے تو آسانیاں کتنی ہیں؟ آسانیاں 100% ہیں. بس مشکل سے گزر کے انسان آسانیوں تک پہنچتا ہے. بس انسان کو سختیاں پیش آتی ہیں، لیکن متقی کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہیں. مراد یہ متقی کے لیے سختیاں آتی ہیں، لیکن متقی کے لیے کیونکہ اللہ سے رابطہ ہے تو اس کے لیے وہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اس طرح کہ اللہ ان کو ٹال دیتا ہے یا ان کی جزا آخرت میں اعلیٰ قرار دیتا ہے. کہ متقی کو کہتا ہے خدا کہ تیری جزا بہت اعلیٰ ہے، بس تو صبر کر، ثابت قدم رہ. بس آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے ان سختیوں کو برداشت کرنا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. بس یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے اس کی برائیاں، بس خدا اس کی برائیوں کو دور کرتا ہے، برائیوں کو پوشیدہ کرتا ہے اور اسے بڑا اجر بھی دیتا ہے. بس متقی کی زندگی موت آسان ہے اور یہ حکم الہی ہے کہ اس نے نازل کیا ہے. ذالک سے مراد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے معاملے آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت آسان، وہ سختیوں سے آسانی سے گزرتا ہے. مراد یہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، حرام سے بچے، واجبات کو انجام دے، اللہ اس کی خطاؤں کو پوشیدہ کرتا ہے. اللہ اس کی خطاؤں کو پوشیدہ کرتا ہے، پھر ان کو رفع کر دیتا ہے، اس کے اجر کو زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو زیادہ کرتا ہے. ان کے لیے طوبیٰ لہم وحسن مآب. بس تکفیر سیئات یعنی توبہ استغفار کے وسیلے گناہوں کو پوشیدہ کرنا. بس خدا کا قانون ہے کہ خدا بخش دیتا ہے، لیکن شرط و شرائط ہیں. اس کی شرط و شرائط ہیں کہ آؤ لوٹ کر آؤ، متقی بنو. بس سب سے پہلے بات ہوئی عدت کی بات ہوئی کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت یا تو 3 طہر ہے یا 3 ماہ ہیں. 3 طہر ہیں یا 3 ماہ ہیں، یا کیا ہیں، یا بچہ جننے کی مدت ہے کہ جتنی بچہ جننے کی یا حمل کی مدت ہے، وضع حمل کی مدت ہے، اتنی عدت ہے طلاق یافتہ کی. اور جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے. بس یہ چار عدتیں ہیں. عدت یا تو 3 طہر. یہاں اس آیت نمبر 4 نے یہی کہا کہ جو یائسہ ہیں یا مشکوکہ ہیں ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے. ان کی عدت 3 مہینے ہے. ٹھیک. اور جو حاملہ ہیں ان کی وضع حمل تک کیا ہے؟ وضع حمل تک. اور جو ابھی حیض کی عمر میں ہے ان کی عدت 3 طہر ہے. اب 3 طہر ہم نے بتایا کہ 3 طہر یا تو 3 ماہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں یا 3 ماہ سے کم ہو سکتے ہیں. وہ عادت کی بنا پر ہے، عورت کی عادت کی بنا پر ہے. اور اس کے بعد مطلب کہ جو تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے معاملے آسان کر دیتا ہے.
وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ